بابا کھانس کھانس کے مر جائے، ایک کمرے پڑا کھانستا رہے، شادی کرے وہ بڈھے والے شادی کر لی، سو بچے شرم نہیں آئی، بھائی بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک فائل ہے، ٹھیک ہے، دوست ہے میرا، عمر ہے اس کی 60 سال، بلکہ 58 سال ہو گئی، ایک خاتون سے اس کی شادی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے پنچایت، اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں میر ظفر اقبال ظفر، جو کہ فاؤنڈر ہیں فری لانس جرنلسٹ ایسوسی ایشن گجرات ڈویژن کے۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اور ناظرین آپ کو بھی سلام۔ اچھا ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، اور بڑھاپے کی شادی کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پنچایت کو آج آپ نے میری اپنی پنچایت بنا کے رکھ دی ہے، تو یہ پنچایت کی سوال بنتا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں طلاق کی شرح کیوں زیادہ ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، بڑھاپے میں شادی پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے۔ بالکل، پہلے سوال کا جواب بھی دوں گا آپ کو، دوسرے سوال کا جواب میں لائیو، جیسے اکثر 60 سالہ زندگی تجربات سے بھی میں جو لوگوں کو جو میں نے سیکھا، جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، پنچایتوں میں بیٹھا میں نے، تھانے چاہیے نہیں گیا لوگوں کے ساتھ، تو تجربات کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ نیکسٹ بات یہ ہے کہ طلاق کی شرح پہلی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی، مرد کی عمر کم سے کم لڑکی سے 10 سے 15 سال زیادہ ہونی چاہیے۔ لڑکی تعلیم یافتہ ہے تو چھوٹی عمر میں شادی کرے، ورنہ اس کو میچور کرے۔ والدین اس میں ذمہ دار ہیں طلاق کے، بیٹیوں کے، یا جو مرد ہیں جو ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ، تجربہ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا۔ سب سے بڑی وجہ، تیجا رائے کام گیا، سب سے بڑی وجہ طلاقوں کی ہماری پنجاب کی نام نہاد پنچایت ہے، ہمارا عدالتی سسٹم ہے۔ عورت کے لیے خلا کے لیے آسانی پیدا کرنا، جھوٹی دھاستیں دینا، جھوٹے پروپیگنڈا کے ساتھ خلا کا دعویٰ کرنا، یہ بھی ہے۔ تو یہ طلاق کی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کا ساتھ دیتی ہے پنچایت بھی، اکثر عدالت بھی، حکومت بھی، میڈیا بھی۔ میں لمبی جڑی بات نہیں کروں گا۔ تو باقی کی بات بڑھاپے کی شادی کی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمارے پنجاب کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بابا کھانس کھانس کے مر جائے، ایک کمرے پڑا کھانستا رہے، شادی کرے وہ بڈھے والے شادی کر لی، سو بچے شرم نہیں آئی، بھائی بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک فائل ہے، ٹھیک ہے، دوست ہے میرا، عمر ہے اس کی 60 سال، بلکہ 58 سال ہو گئی، ایک خاتون سے اس کی شادی ہوتی ہے، 7 سال شادی چلتی ہے، اس میں طلاق کی جو آدمی آ رہی ہے، 7 سال کا نکاح کا اندراج ہوتا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کے اصولوں کے مطابق اس کا نام نہیں لوں گا، صحیح۔ 7 سال کا نکاح کا اندراج ہوتا ہے، اس خاتون کو کال آتی ہے اس کی بہن کی یا بھائی کی کہ بھئی آپ کے احساس سے اس کے نام لگ جائیں گے اگر آپ فوت ہو گئی تو، وہ دل کا مریض بنا سٹریس سے اس خاتون سے شادی کے بعد، صحیح، اس خاتون نے اپنے موبائل سے کسی کو میسج کیا کہ یہ مرنے والا ہے، باہر جا کہیں مرے، اس نے سن لیا، جھگڑا ہوا، اس بندے نے پوری کوشش کی کمپرومائز کی، پنچایت میں گیا معاملہ، کچھ لوگوں نے، ایک ان کا رشتہ دار تھا، اس نے 40 لاکھ روپے آپ کے علاج پہ خرچ ہوا ہے، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ اب عدالتی نظام ہمارا جو ہے یہ پکار کر یہ کیس، یہ کالا کے بارے میں معاشرے کے سامنے ہمارے لا رہا ہے۔ وہ دونوں جس شہر کے رہائشی ہیں، اس وجہ کا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف پنچایت بلائی جا رہی ہے، دوسری طرف اس کا اندراج ہوتی اس خاتون نے دوسرے شہر کی رعایت دکھا کے ایک دعویٰ دائر کیا، نوٹس گئے فرضی، اس بندے کو پتہ ہی نہیں، یک طرفہ فیصلہ ہو گیا، ڈگری جاری ہو گئی ہے۔ پھر یونین سیکرٹری گجرات میں موجود ہے،
وہ بندہ 6 مہینے پہلے جاتا ہے اس کے پاس کہ مجھے بھی میرے نکاح نامے کی کاپی دے دیں، کیونکہ اس کو 7 سال میں نکاح نامہ نہیں دیا گیا، تو سیکٹری کوئی ذکر نہیں کیا یہ مسئلہ ہے۔ سیکٹری کا جب اس بندے نے میسج کیا کسی عزیز کو کہ بھائی، مجھے بلکہ اس نے میسج کیا کہ بھائی میں مسجد میں جا کے صاحب مانگوں، میں نے ذاتی کیا کی ہے، طلاق لینی ہے مجھے، ایک میسج کر دے، لے لے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک صاحب نے ان کو ایک طلاق نامہ سینڈ کیا، جی آپ کی دھارے سے طلاق ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو ہے یونین کونسل سے بھی آپ کی غیر شو کر کے طلاق ہو چکی ہے، مؤثر ہو چکی ہے۔ تو کیا اس بڑھاپے میں اس دل کو مریض کو کلاش ہونا چاہیے تھا کہ انسانیت تھی؟